بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। हम लोग अलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 63 से पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारे तसलसल का हल्का नंबर 20 है। सवाल नंबर 63 है जो हल युश्तक़ मिन कुल्लि सिफ़ातिल अफ़आल अस्माउन अम अस्माउल्लाहि कुल्लुहा तौक़ीफ़िय्या। ये सवाल नंबर 63 है, हल्का नंबर 20। शुरू करें शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سمى أطلقه به نفسه سمى به نفسه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، لا، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. السؤال: ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ العلي على هني العلي هني इसमें तो आला लिखा हुआ है। हमारे पास जो है ना अल-अलीयुल आला, यानी दोनों भी लिखे हुए हैं, अल-अली अल-आला। सिर्फ इसमें आला है। الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. علو فوقيته تعالى على عرشه، عال فوقيته، علو فوقيته. علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. और पढ़ना है
پڑھ لیں اور ایک سوال تو پڑھ لیں. ما دليل الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں پر ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 63 اور حلقہ نمبر 20 پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس میں سوال یہ ہے: هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله كلها توقیفیہ؟ پہلے سوال میں ایک ٹھوس اصول پوچھا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ان سے آپ اسماء اخذ کر لیں گے، یا پھر صرف اللہ تعالیٰ جن کو اسماء کہہ کر ذکر کیا ہے اپنے سیاق میں وہی اسماء رہیں گے؟ یہ چیز خاص طور پر یہاں سمجھنے کی ہے. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سارے ہی نام توقیفی ہے. مطلب یہ کہ انسان اپنے طور پہ اس کے اندر اجتہاد کرے اور جو بھی ایک فعل آیا ہے اللہ رب العزت کی کوئی صفت آئی ہے اس سے ایک اپنا نام اخذ نہ کر لے. اسی لیے انہوں نے کہا، دیکھیے جواب میں، لا بل اسماء اللہ تعالی کلها توقیفیہ، یہ توقیفی ہیں. مطلب یہ کہ اس میں انسان کو رک جانا چاہیے، کچھ بھی اجتہاد کر کے اللہ کے نام بتلانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک قرآن اور سنت میں اس نام کا تذکرہ نہ ہو. گرچہ کہ وہ فعل اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے اس کام کے ہونے کو بتلایا ہو، پھر بھی وہ صفت اس کو اسماء حسنہ میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے، كلها توقیفیہ لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلقه عليه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو خود قرآن کریم میں وہ نام وارد ہو، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حق میں وہ بات یا وہ نام ذکر کیا ہو. اور جو بھی فعل اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت نے کیا، اور اسی طرح اس فعل سے جو بھی اسماء مشتقہ ہوتے ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مطلق طور پر ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیے ہیں ان کو اسماء کے طور پر ذکر کیا جائے گا. کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی چیزیں ذکر کی، خلق کا تذکرہ کیا، رزق کا تذکرہ کیا، اماتہ کا ذکر کیا، مارنے کا، زندہ کرنے کا، جلانے کا. تو یہ سارے صفات بیان کیے ہیں. اب اس سے اسماء حسنہ ہم لوگوں نے نہیں نکالے، بلکہ خود قرآن کریم میں دوسرے جگہوں پر وہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کہا واللہ الخالق البارئ المصور، تو وہاں خالق کا نام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. الرزاق اللہ تعالیٰ کا نام وارد ہے، واللہ خیر الرازقین. یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان ذلک لمحیی الموتى الممیت،
یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو اپنے تعلق سے ذکر کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے تعلق سے وہ بیان کیا ہے، تو پھر وہ اسماء حسنہ میں شمار ہوگا۔ تو یہ الخالق ہے، الرازق، المحیی، الممیت، المدبر، یہ ساری چیزیں چونکہ قرآن کریم سے اللہ کے اسماء کے طور پر حدیث سے، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہیں، اسی لیے ومنها افعال اطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں مطلق نہیں، اب جتنے یہ سب دیکھیے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، یہ مطلق استعمال ہوا، کسی پس منظر میں یعنی کسی کے مقابلے میں اس کا استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہاں پر جو دوسرے افعال ہیں وہ مقابلے میں استعمال ہیں۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علی سبیل الجزاء والمقابلہ ذکر کیا، کیسے؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ تو مکر اصل میں شروعات ہے مخلوق کی طرف سے، ایسے منافقین کی طرف سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے بدلے میں ان کے برابر کا معاملہ کرے گا۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اسی طرح ومکروا ومکر اللہ، کچھ مکر کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ایسی تدبیر کرے گا کہ ان کی تدبیریں سب بیکار ہو جائیں گی۔ تو اب نسوا اللہ فنسیہم، یہاں ہے دیکھیے مکر کا ایک فعل ہے، خداع کا ایک فعل ہے، نسیان کا ایک فعل ہے، تو کیا اب اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام الماکر یا الخادع یا الناسی ایسا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے مشائخ؟ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، جی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہاں پر اس کے مقابلے میں ان کے جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا عمل ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ان کا بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فعل ذکر کیا ہے۔ تو یہاں الخادع کہنا، اللہ رب العزت کے ناموں میں اس کو شمار کرنا، یا الماکر کہنا، یہ درست نہیں ہے، گرچہ کہ یہ فعل اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہاں پر بیان ہوا ہے، لیکن اس طرح ہم ہر اللہ تعالیٰ کے صفت یا اس کے فعل سے ہم ایک اسم احسن ہم اخذ نہیں کر سکتے، وہی انہوں نے کہا توقیفیہ۔ تو یہ جس پس منظر میں جزا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اس کو اسی اعتبار سے ذکر کیا جائے گا کہ اللہ کو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنا بدلہ پاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مقابلے میں جو لوگ مکر کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تدبیر اس سے بہتر ہو جائے گی، اور یہ لوگوں کا مکر بیکار ہو جائے گا۔ اب یہی یہاں پر کہہ رہا ہوں ولیکن لا يجوز اطلاقها على الله في غیر ما سیقت فيه من الآیات، جہاں آیتوں میں جس پس منظر میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں آپ مطلق کہیں کہ بھائی اللہ رب العزت مکر کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کا مکر سب سے بڑا مکر ہے، یہ اس طرح نہیں آپ کہیں گے، کیونکہ یہ مطلق ہو جائے گا۔ کسی نے مکر کیا تو پھر یوں سمجھو کہ اس کا مکر بیکار ہو جائے گا۔ فلا يقال انه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله لم يصف نفسه بالمكر والخداع إلا على وجه الجزاء۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے ذکر کیا ہے خداع کا لفظ یا مکر کا لفظ، تو یہ ان لوگوں کے جزا کے طور پر، اور کن لوگوں کے؟ لمن فعل ذلك بغیر حق، بلا وجہ۔ یہ لوگ منافقین اپنے زعم میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کو کیا دھوکہ دیں۔ وقد علم، اب یہاں پر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وقد علم ان المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، بھئی اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی مکر کرتا ہے یا ایک ایسی تدبیر کرتا ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہے،
اگر مخلوق بھی اس کا اپنا دفاع کرتی ہے یا اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے برابر برابر، تو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی وہ برابر ہی ہے، وہ اچھا ہی ہے۔ مثلا کسی انسان کو کوئی تھپڑ مار دے، اب وہ تھپڑ اگر مارے تو یوں سمجھو کہ یہ ایک جو ظالم متکبر ایسا آدمی آپ کو ناحق تھپڑ مارے اور آپ اس دیکھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے میں اس کا کبر اور زیادہ ہو جائے گا، اس کا تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا برابر مناسب ہے، آپ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں، تو یہ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ آپ کا کام ایک اچھا کام ہی ہے، کیونکہ اس کو آپ ادب سکھا رہے ہیں جو لوگوں پر ظلم ستم کر رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ایک انسان کو آپ ادب سکھانے کے لیے واپس آپ اپنا بدلہ لے لیتے ہیں، تو یہ اچھائی ہے ایک انسان کی طرف سے، وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں شیخ؟ بات واضح ہے؟ جی 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 واضح ہے انشاءاللہ۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قدرت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور یہ تو مخلوق ہی ہے، اس کے باوجود اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں مخلوق میں بھی کوئی، تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت برابر ان کا بدلہ دینے پر قادر ہے، ان کو اسی کا مزہ چکانے پر قادر ہے۔ اور یہ چیز اللہ کے شان ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے کیا کہتے ہیں کمال کے منافی نہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کے کمال کے صفات میں سے یہ صفت ہوگی، یعنی اللہ رب العزت جو ان لوگوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کر رہا ہے، تو یہ معاملہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کمال کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے کمال کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ناحق اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو اس طرح کا بدلہ اگر اللہ رب العزت دیتا ہے تو پھر وہ لوگ اس کے لائق ہیں، اس کے سزاوار ہیں، اس کے برابر مستحق ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا، ماذا يتضمن اسمه العلی الاعلی وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالی، جو سوال نمبر 64 ہے، وہ اس کے اندر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ناموں میں العلی، الکبیر ہے یا الاعلی ہے، یا اسی طرح اللہ رب العزت کے تعلق سے الظاہر، القاہر، المتعالی، یہ جو الفاظ اللہ رب العزت کے لیے کلمات استعمال ہوئے ہیں، اس سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کا جو یہ نام ہے العلی ہو یا الاعلی ہو، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے علو ثابت ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے، بجمیع معانیہ، جتنے بھی انواع ہیں علو کے۔ ایک تو دیکھیں اس کی تفسیر یہاں پر نیچے وہ کر رہے ہیں کہ علو فوقیتہ تعالی علی عرشہ عال علی جمیع خلقہ، اللہ تعالی سارے مخلوق سے اوپر ہے، بائن منہم، اللہ رب العزت مخلوق سے الگ ہے۔ مخلوق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ضم کر گیا، یا میرے دل میں اللہ ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے، کوئی انسان اس طرح کہتا ہے تو گویا کہ وہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کا ڈر میرے پاس، یا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ حلول کر گیا، تو یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات مخلوق سے الگ ہے، یہ کسی میں حلول کر جانے، اتر جانے کا یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں، کئی قیود یہاں پر یہ استعمال کر رہے ہیں، دیکھیے علو فوقیتہ تعالی علی عرشہ، ایک تو اللہ رب العزت بلند و بالا ہے اپنے عرش پر، عال علی جمیع خلقہ، اپنے سارے مخلوقات پر وہ بلند ہے، اس کے ساتھ بائن منہم، ان سے الگ بھی ہے، رقیب علیہم، نگرانی کرتا ہے، یعلم ما ہم علیہ قد احاط بکل شیء علما، جو بھی ان کے حال و احوال ہیں ان سارے حال و احوال کا اللہ تعالی جانکار ہے،
سارے چیزوں کا اللہ رب العزت علم رکھتا ہے. لا تخفى عليه منهم خافیہ. اچھا یہ تو ہو گئی یہ بات کہ اللہ رب العزت مخلوق سے الگ بھی ہے، ان سے بلند و بالا ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اسی طرح وعلو قہرہ، قوت میں بھی اللہ رب العزت بلند ہے. فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، نہ کوئی اللہ رب العزت کے ٹکر کا ہے، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کے عظمت کے سامنے سر نگو ہے. یعنی اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر جھکائے ہوئے ہر چیز. دلیل لعزته مستقین لکبریائه تحت تصرفه وقہرہ. اللہ رب العزت کے تصرف کے ماتحت ہے کوئی بھی چیز، انسان، جن، جتنے سارے مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کیے، چاند، ستارے، چرند پرند، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے تصرف کے تحت ہیں. کوئی بھی اللہ رب العزت کے قدرت سے باہر نہیں ہے. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے علو فوقیہ، ایک تو جگہ کے اعتبار سے انہوں نے بتلایا کہ اوپر ہے. اسی طرح علو القہر یعنی قوت کے اعتبار سے بھی بلند ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ علو شأنہ، اللہ رب العزت کی شان بھی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. فجمیع صفات الکمال له ثابتہ وجمیع النقائص عنہ منتفیہ. اللہ رب العزت کے لیے تمام مکمل صفات، تمام کمال کی جو بھی صفات ہیں، یعنی بدرجہ اتم اللہ رب العزت کے اندر وہ ہیں. مثلا رحم و کرم ہے تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا وہی ہے، قوت والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے. تو یہ سارے صفات کمال اللہ رب العزت کے اندر پائے جاتے ہیں. اور سارے ہی جو بھی معیوب باتیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت ان سے خالی ہے. اور یہ سارے کے سارے جو علو کے معانی ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی پر رحم و کرم کرے تو یہ علو میں جو علو قہر ہے یا جو بدلہ لینے یا طاقت کا جو علو ہے وہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت ہٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پر دیکھیے جو قیود بتلا رہے ہیں کہ متلازمت، یہ سارے کے سارے معانی اللہ رب العزت کے حق میں ہمیشہ ہیں، برابر ہیں. لا ينفك معنى منها عن الآخر، کوئی بھی معنی اس سے اللہ رب العزت سے یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس سے کبھی بھی یہ الگ نہیں ہوگا. بہر صورت یہ سارے ہی قسم کا علو اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے. یہی العلی، الاعلی، الظاہر، القاہر، المتعالی کے معانی ہیں. یہ علو فوقیت، علو قہر، علو شان، یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اب دیکھیے علو الفوقیہ، اس کا قرآن و سنت سے وہ ثبوت ذکر کر رہے ہیں. علو فوقیت کیا ہے؟ الادلہ الصریحہ علیہ لا تعد ولا تحصى. اللہ رب العزت اوپر ہے، اس کے لیے دسیوں دلائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، بے شمار دلائل. ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے الرحمن علی العرش استوى، یہ آیت جو سورہ طٰہٰ کی ہے. اسی طرح فی سبعۃ مواضع من القرآن، دیگر آیتوں میں بھی 7 آیتوں میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. امنتم من فی السماء، اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے. کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو آسمان میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں ہے. ومنها قوله تعالی یخافون ربهم من فوقهم، اللہ رب العزت کا وہ خوف کھاتے ہیں جو اوپر ہے. ومنها قوله الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لے جایا جاتا ہے یا عمل صالح اوپر چڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اوپر جاتا ہے. رفع کہتے ہیں ایک چیز کو نیچے سے اوپر اٹھا کے لے جانا. تو جب اللہ رب العزت کی ذات اوپر ہے تو اسی لیے عمل صالح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے اس کے حکم سے لے جاتے ہیں. وقوله تعرج الملائکۃ والروح،
اسی طرح فرشتے جبریل امین یہ سارے کے سارے آسمان میں اوپر جاتے ہیں. عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا، چڑھنا، بلند ہونا، اوپر جانا. وقوله يدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العزت آسمان سے زمین کی تدبیر کرتا ہے، وہیں سے اللہ رب العزت احکام صادر فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، دیگر مخلوقات کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، سورج چاند کو نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے، بارش کو ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ ساری چیزوں کے اللہ رب العزت کا حکم اوپر ہی سے صادر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات وارد ہوئی، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اگر اللہ رب العزت زمین ہی میں ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ رب العزت نے جو کہا ورافعک الی، میں اپنی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، تو مطلب یہ کہ اوپر ہے وہ ذات، اسی لیے اٹھانے کا، فرشتوں کے اوپر جانے کا، حکم اوپر سے صادر ہونے کا، یہ سارا ثبوت ہمیں اس تعلق سے ملتا ہے. تو علو الفوقیہ کے لیے قرآن سے یہ 7 آیتیں دلیل ہیں. اسی طرح وہ حدیث سے بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں تک جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے سوال میں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال یا اللہ رب العزت کے جو بھی کام ہیں، افعال کی جو صفات ہیں، فعل کی اللہ صفت فعل جو ہے، مثلا جیسے ابھی ذکر ہوا مکر کا، خداع کا، یہ صفت فعل ہے، اور اس کو آدمی اس کے ذریعے سے اسما نہیں لے سکتا، نہیں اخذ کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت میں وہ نام وارد نہ ہوا ہو. اسی طرح یہ معنی ذکر کیے گئے علی کے، اعلیٰ کے، اور اس میں علو فوقیت یا علو قہر، علو شان جو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں ایک ایک کے وہ بھی ترتیب دلائل ذکر کر رہے ہیں. اب علو فوقیت یعنی اللہ رب العزت مخلوق سے بلند ہے، اوپر ہے، اس کے دلائل قرآن سے یہ دیے گئے ہیں 7 آیتوں. تو یہیں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.